السلام علیکم خواتین و حضرات، لائف سکلز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ LLBmantra.com کی طرف سے محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ایک بڑے ڈیفرنٹ فارمیٹ پہ آپ سے بات ہو رہی ہے، ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ، ایک ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ۔ جی ہاں، کیونکہ آج کا سوال انتہائی ڈیفرنٹ تھا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھتے رہیں گے تو ویسے ہی میں آپ کو انٹرسٹنگ جواب دیتا رہوں گا۔ تو آج کا سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ باڈی لینگویج ہے کیا، اور اس باڈی لینگویج کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی باڈی کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم باڈی لینگویج موروثی ہے؟ کیا باڈی لینگویج سیکھی جا سکتی ہے؟ تو آئیے خواتین و حضرات، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ باڈی لینگویج آخر ہے کیا۔ میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ، کہ میرا مین کام جو ہے وہ یہ ہے ہیومن لائی ڈیٹیکشن، جھوٹ پکڑنا۔ انسانوں کے اندر جو انسان بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے جھوٹ کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے نہ۔ وہ جھوٹ صرف جھوٹ ہی کے لیے نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس جسم کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جسم کے ہمارے بہت سارے ڈیفرنٹ اسپیکٹس بنائے ہیں، جن میں سے ایک اسپیکٹ ہے فیشل ایکسپریشنز کا، یا ہم نے چہرے کے تاثرات کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک اسپیکٹ ہے ہمارا باڈی لینگویج کا، جس میں ڈفرنٹ ٹائپس آف باڈی لینگویج کی انٹرپریٹیشنز ہیں، کہ ہم کھڑے ہوئے تو کیسے بات کریں گے، بیٹھیں گے تو کیسے کریں گے۔ اور ایک ہماری ٹونیلٹی ہے، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہوئے آہستہ کیسے بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اونچی بولیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر درمیان میں بول رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ جب ہم لائی ڈیٹیکشن کرتے ہیں تو ہم لائی ڈیٹیکشن میں مین یہ 3 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چہرے کے تاثرات کیا کہہ رہے ہیں، باڈی کی لینگویج کیا ہے، یعنی کہ باڈی لینگویج کیا ہے، ڈل ہے، ڈاؤن ہے، جھوٹ بول رہا، سچ بول رہا، وہ کیسے پکڑا جائے گا، اور اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اس کے الفاظ کے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں۔ خواتین و حضرات، باڈی لینگویج کا مین مطلب یہ ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے کیا ہمارے ذہن پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو ہم ان اثرات کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس سائنس کو حاصل کرنے کے لیے میں یورپ گیا، میں نے وہاں سے جا کے یہ علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جیسے NLP میں نے بتایا کہ NLP کا علم میں نے امریکہ سے جا کے حاصل کیا۔ الحمدللہ ڈفرنٹ علوم جہاں سے مجھے مل سکتے تھے میں لے سکتا تھا، میں نے لیے۔ جب یہ سارے علوم لے کر میں واپس آیا اور پھر میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنی شروع کی، میں نے قرآن سمجھنا شروع کیا، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ عین اسلامی کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ بڑی کلاسیکل اگزامپلز ہیں اس کی میرے پاس، انشاءاللہ ہم اپنی ڈسکشن میں آگے لے کے چلیں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے کسی اور پروگرام میں نے بتائی ہوئی یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی یا محسوس بھی کیا ہوگا کہ ہمارے ذہن کے 2 حصے ہیں، ایک شعوری ایک لاشعوری۔ جو ہمارا لاشعوری حصہ ہے خواتین حضرات، وہ ہمارے فیشل ایکسپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ حصہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے چہرے پر کس طرح کے اثرات آنے والے ہیں۔ وہ حصہ ہے جو ہماری زندگیوں کے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا شعوری حصہ ہے، وہ ہمیں اپنی ڈیلی کے جو ہے ہمارے کام شام اور ہماری جو کیلکولیشنز وغیرہ میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ جو ہمارا لاشعور ہے، اس کو اگر ہم فیڈ نہیں کر رہے، مثلا کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی مرگ ہو گئی، کوئی فیلئر ہو گیا، اس فیلئر کے اوپر اس نے اپنے کندھوں کو جھکا لیا، تھوڑا سا ڈپریشن ٹائپ میں چلا گیا، سیڈ ہو گیا، اور آپ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس کے پاس آ کے تھپکی دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں ہاں یار تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اور جھکتا گیا، اور تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، ہاں یار زیادتی ہوئی، ہاں یار زیادتی ہوئی۔ اب وہ جیسے جیسے یہ جھک رہا ہے تو اس باڈی کے لینگویج کی وجہ سے، اس جھکنے کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر نیگیٹو ہارمونز پروڈیوس ہو رہے ہیں، جنہیں کورٹیزول کہا جاتا ہے۔ کورٹیزول جو ہے وہ ہارمون آف ڈیفیٹ، ہارمون آف سٹریس، ہارمون آف آئی ایم نتھنگ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اگر ہم ایک اچھے دوست ہیں اس کے، اور ہم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس کو یہ بات کہیں کہ یار اٹھ بھائی اٹھ، کیوں پریشان ہے، کچھ نہیں ہوتا، دنیا آگے چلے گی، اور ہم اس کو کہیں شولڈرز اوپر کر، اب وہ شولڈرز اوپر کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پورا کھینچ کے انرجی کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی باڈی ایک نیچرل ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے ہارمون آف وکٹری، ہارمون آف سکسیس، ہارمون آف یس آئی کین کہتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کے نام سے۔ جو پہلا ہارمون تھا
اس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا. وہ ہارمون کہلاتا ہے کورٹیزول، نیگیٹیوٹی کا ہارمون، اور جو دوسرا ہارمون ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کہلاتا ہے، جو کہ ہمارا پازیٹیوٹی کا ہارمون ہے. تو یہ باڈی لینگویج کے اثرات اتنے زیادہ پاورفل ہیں ہماری باڈی کی ہارمون پروڈکشن میں. تو کبھی بھی آپ اگر ڈاؤن فیل کر رہے ہوں، ایک دم اپنی باڈی کو یوں شولڈرز کو اٹھائیں، پل اپ کریں، آپ آٹومیٹکلی پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. سو ہمارا مائنڈ اگر نیگیٹو تھاٹس سے ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے تو ہم باڈی سے اپنے مائنڈ کی تھاٹس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلی چیز. آئیے اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ یوں کر کے، یار تم میری بات سنو، یار تم یہ چیزیں ادھر رہنے دو. ناؤ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ دھمکی آمیز طریقہ ہے، یہ تھریٹ کہلاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے، ریپو بنانی ہے، تو آپ اس طرح سے بات کریں کہ آپ کا جو پام ہے وہ اپ یا سائیڈ ویز فیس کر رہا ہو اور آپ کا ہاتھ اوپن ہو. اسے اوپن ہینڈ کہتے ہیں. اچھا، یہ سائنس آئی کہاں سے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جب انسان جنگلات میں جب رہا کرتا تھا، جہاں پہاڑوں میں، تو اس وقت جب ایک قبیلہ یا ایک انسان کسی دوسرے انسان کے گھر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ، اگر اس نے اپنے ہاتھ یوں پیچھے چھپائے ہوتے تھے یا جیب میں ڈالے ہوتے تھے تو لوگ اس کے ہاتھ کہتے ہیں نکالو پہلے، دکھاؤ کہیں تم نے کوئی اوزار یا کوئی ہتھیار تو نہیں چھپایا ہوا. سو ٹرسٹ فیکٹر شو کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں کا اوپن ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، دیکھتے ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت ہند راوی ہیں حدیث کی کہ وہ کہتی ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا. آپ جب بھی بات کیا کرتے تھے آپ کے ہاتھوں کی تلیاں آسمان کی طرف فیس کر رہی ہوتی تھیں، یعنی کہ آپ اوپن ہینڈڈ بات کرتے تھے. کسی کو مخاطب کرتے تھے تو کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کسی کو سینے سے بھی لگانا تھا تو کھلے ہاتھوں کے ساتھ. اب دیکھیے اللہ اکبر کہ ہماری سائنس جہاں پہنچی اتنے سالوں بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا کرتے تھے. آئیے آج آپ کو ایک اور بڑی مزیدار ٹپ دے کے جاتا ہوں باڈی لینگویج کی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ یہ علوم، میں یہ کسی کو نہیں کبھی کہتا کہ مجھ سے سیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کسی عقل مند سے، کسی پڑھے لکھے سے، کسی سمجھدار سے، کسی تجربہ کار سے، کسی ٹرینڈ انسان سے سیکھیں، جس سے مرضی سیکھیں، لیکن سیکھیں ضرور. یہ وہ علوم ہیں جو ہمیں گھروں میں، اسکولوں میں نہیں سکھائے جاتے. سو ان علوم کو سیکھیں، یہ آپ کے لیے بنے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس آج سے کئی سال پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ دیر از اے ریئل اسمائل اور اے فیک اسمائل. ایک اصلی ہنسی ہے اور ایک مصنوعی ہنسی ہے. خواتین و حضرات، آج کی باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے، سٹریس فری چاہیے، لوگوں سے اچھے ریلیشن چاہیے، آپ کو پازیٹیوٹی کے ہارمون پروڈیوس کرنے ہیں، تو آپ اپنے چہرے پر سوشل اسمائل رکھیں، تبسم ہر وقت رکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل کو بھی ملتے تھے تو سوشل اسمائل کے ساتھ ملتے تھے یار. ان کے چہرے پر تو لوگوں نے صرف تبسم ہی دیکھا. سو یہ دیکھیے آپ کی کتنی زبردست یہ وہ سائنس ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جو سائنس ہمارے پاس تھی لیکن ہم نے اس کو نہیں یاد رکھا. ایک لاسٹ ٹپ آپ کو میں باڈی لینگویج کے بارے میں اور ضرور دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کھڑے ہوں یا لوگوں سے بات کر رہے ہوں، کوشش کریں کہ آپ اور ان کے درمیان میں کوئی بیریئر نہ ہو. جی ہاں، بیریئر نہ ہو. جب ایک اچھا جو اسپیکر ہوتا ہے یا کوئی لوگوں سے بات کرنے چاہتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ چھپائے یا اپنے جسم کو کسی پوڈیم کے پیچھے چھپائے تو اس کا مطلب ہے ہی ہیز سم تھنگ ٹو ہائڈ. اس کو کچھ چھپانا ہے یا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے. اسی لیے اچھے اسپیکرز آپ دیکھیے، بڑے سے بڑے اسپیکرز دیکھیے، وہ ہمیشہ اسٹیج پہ موو کرتے ہیں اور موو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، اور وہ اسٹیج کے پیچھے کسی بھی پوڈیم کا سہارا نہیں لیتے بڑے اسپیکرز. ہاں، کچھ لوگوں کی وہ عادت ہوتی ہے. سو جب بھی آپ لوگوں سے بات کریں، اوپننس، ہاتھوں کو اپنے یوں رکھیں کہ یار آؤ، میں اوپننس کی نشانی ہوں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے اوپن ہوں، میں تیار ہوں. خواتین و حضرات، جو ہماری باڈی لینگویج کا کورس ہے پریکٹیشنر کا، وہ تقریباً 12 گھنٹے کی ٹریننگ ہے جو بیسک لیول پہ، اور اس میں آپ 88 سے لے کے تقریباً 101 تک باڈی لینگویج کی ڈفرینٹ چیزوں کی انٹرپریٹیشن پڑھتے ہیں کہ یار اگر وہ ایسے کھڑا ہے تو کیا مطلب ہے، وہ یہ کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے، اس نے یہاں ہاتھ رکھا ہے تو کیا مطلب ہے.
اس کے بہت سارے اور چیزیں ہیں. اسی طرح آپ اس کے علاوہ 26 فیشیل ایکسپریشنز ہیں جو چہرے کے تاثرات 26، ان کی بھی آگے انٹرپریٹیشنز ہیں. 7 ایکچوئل ہیں پر ان کی 26 انٹرپریٹیشنز ہیں، تو وہ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ علوم ہیں، ان کو حاصل کیجئے، خدا را ان کو حاصل کیجئے، بیکاز یہ علوم آپ کو زندگی میں بہت کام آنے والے ہیں. یہ آپ کے اندر کانفیڈنس لائیں گے. اور ہاں، ایک مزیدار چیز بتاتا چلوں، ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے جب بھی کھڑے ہوں آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ کو وی شیپ بنا کے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن اسٹیبلش کریں. یہ نہ کریں، یہ جو ہے یہ نیگیٹیوٹی کی نشانی ہوتی ہے. اس طرح سے ہم ہاتھوں کو عام طور پہ اس طرح جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تطبیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق کرنے سے منع فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کھڑے ہوا کرتے تھے، یا عام طور پہ جو حضرت ہند کی جو حدیث بتاتی ہے، تو آپ کا بھی اسٹائل کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. سو اللہ اکبر کہ ہم لوگ سائنس میں اور کہاں پر ہیں. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں اور قرآن بہترین کتاب ہے. ضرور ان کو پڑھیے اور ان کے بارے میں جانیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے اور نیک کام کر سکیں. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے. آپ اس ویڈیو کو جتنا چاہیں لائک کریں، جتنا چاہیں شیئر کریں، اس پہ جتنے چاہیں کمنٹس کریں. مجھے بڑی خوشی ہوگی. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے اور آپ جب چاہیں اس کے اوپر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.